یہ بکھرے اور شیر کی طرح بولا، فرمایا باسو تو چمچا اور کچا بندہ یزید کا، تیری زیادہ سے زیادہ اپروچ، زیادہ سے زیادہ رسائی، تیری اپروچ، تیری پہنچ، تیری رسائی زیادہ سے زیادہ یزید تک ہو سکتی ہے، اور تجھے ہماری اپروچ نہیں پتا۔ خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں، ہماری اپروچ پہلے گنبد خضرا تک ہوتی ہے، پھر عرش معظمہ تک ہوتی ہے۔ جب ہماری رسائی روضہ رسول تک ہوتی ہے، گنبد خضرا تک ہوتی ہے، پھر مصطفیٰ ہماری بات سنتا ہے، فرش پہ مصطفیٰ سنتا ہے، عرش پہ خدا سنتا ہے۔ باقی رہا یہ شہادتیں، خدا سنتا تو کہے گا شہادت کیسی ہو گئی؟ اور اس شہادت کے تو ہم طلبگار تھے، طلبگار ہم کچھ سمجھ کے ہوئے ہیں موج دریا کے حریف، وگرنہ ہم بھی سمجھتے تھے عافیت ساحل میں ہے، ہم بھی گھر میں بیٹھ جاتے، ہم کام میں نہیں جاتے۔ ہر کسی کو لوگ مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں، اگر ہم نے مدینہ منورہ کو چھوڑا ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، دین کی عظمت کے لیے چھوڑا ہے، دین کی سربلندی کے لیے چھوڑا ہے، ہمیں بھی پتا ہے گنبد خضرا کے سامنے نماز پڑھو، ریاض الجنہ میں نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو گے 50,000 کا ثواب ملے گا۔ یہ سارے فضائل ہمیں بھی معلوم ہے، اس لیے کہ ہم تو پیغمبر کا گھرانہ ہے، لیکن اگر ہم نے مدینہ کو چھوڑا ہے، مکہ کو چھوڑا ہے، حرم کو چھوڑا ہے، گنبد خضرا کو، بیت اللہ کے ماحول کو چھوڑا ہے، اگر ہم نے کربلا کے در و دیوار کو، اس کے زخات کو، اس میدان کو، اس صحرا کو، اس جنگل کو، اس بیابان کو اگر سینے سے لگایا ہے، اس لیے اسلام زندہ باد ہو جائے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو حضرت حسین ابن علی کا یہ شہزادہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں کیا شہزادہ بول رہا ہے؟ ان کی رگوں میں غیرت والا خون تھا، غیرت والا، جرأت والا، دلیری، بہادری۔ کوئی میرے پیغمبر کے خاندان سے سیکھے دلیری کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کی یہ خواہش تھی، اس نے بڑا زور لگایا کہ حضرت حسین ابن علی میری بیعت کر لے۔ کیا کر لے؟ بولو نا، بول بھی نہیں سکتے، اونچی آواز نہ کہو، بیعت کر لے۔ امام نے بیعت کی تھی، وہ تھی ساری زندگی ایک خواہش تھی، حسین ابن علی میری بیعت کر لے، میری بیعت کر لے، ہائے۔ لیکن انہیں دیکھا کہ امام سر کٹا کے میرے دربار سے پہنچ گئے، دل میں لیے یہ حسرت دنیا سے چل دیا، دل میں لیے یہ حسرت دنیا سے چل دیا، سر تو مل گیا، بیعت نہ مل سکی۔ یہ لوگ تھے، یہ اسلام کی عظمت کے مینارے میں، اور کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں قربانیاں دینے والے، وہ لوگ ہیں جو شہید ہو کر اسلام کے اس گلشن کو ہمیشہ کے لیے سرسبز اور شاداب کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ جتنی بہاریں ہیں، اسلام کے پھول کھلے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ جو بہار مجھے اور آپ کو اسلام کی نظر آتی ہے، یہ آپ کی وجہ سے نہیں کہ آپ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، آپ پرفیوم بہت اچھا لگاتے ہیں، 3 پیس آپ پہن کر مسجد میں آتے ہیں، اور پھر آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میری اور تیری وجہ سے اسلام کی باغ و بہار نہیں ہے، یہ اسلام کی سدا بہاری اور شہیدوں کے خون کی مرہون منت ہے، اور شہیدوں کے خون کا صدقہ ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہتا ہوں، پچھلے دنوں یہ محرم کا پروگرام تھا، پوری انتظامیہ ادھر موجود تھی، تمام مکاتب فکر کے علماء سے، وہاں میری بھی تقریر تھی، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تو ذہن میں آگے میں نے کہہ دیا، لوگ بڑے ہم سے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت کہا دیکھو یہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت، اصل وہاں اس کے بعد وہ ہمارے سامنے وہ کھانے کی پلیٹیں لگ چکی تھی، اس کے بعد پروگرام کے بعد کھانا بھی تھا اس جگہ،
تو میں نے کہا یہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو کتنا عظیم بنا دیا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل سنت کے مکاتب فکر کو اور اہل تشیع کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک پلیٹ فارم پہ بھی جمع کر دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کھانے کی پلیٹوں پر بھی جمع کر دیا ہے۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کی جو شہادت ہے یہ بڑی عظیم شہادت ہے۔ کسی فارسی کے شاعر نے حضرت کو خراج عقیدت پیش کیا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے دی حسد حسین دی پلا حسد حسین دی حسد حسین، امام مدینہ منورہ سے چلا کربلا کے میدان تک پہنچا، حضرت حسین ابن علی کا ایک ایک عمل دین والا، ایک ایک عمل میرے پیغمبر کی سنت طیبہ والا، ایک بھی عمل ایسا نہیں جس کے اندر حسین ابن علی کے اپنی مرضی شامل ہو۔ دی حسد حسین یعنی ان کا ہر عمل دین والا، دی حسد حسین دی پناہ حسد حسین یعنی جس طرح بچے کو پناہ چاہیے بہا کیا گوشت میں چلا آتا ہے، بہا کیا گوشت میں چلا آتا ہے، اور اس وقت جب اسلام کا ضرورت پڑی تو وہ حضرت حسین ابن علی کی آغوش میں آ گیا۔ حسین ابن علی نے اس وقت اسلام کو اپنے دامن میں لے لیا، پناہ دی، چھپا لیا۔ دی حسد حسین دی پناہ حسد حسین، سرداد سرداد ناداد دست در دست یزید، یعنی سر دے دیا، سر دے دیا، سرداد ناداد دست، اپنا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ جو نبی کے ہاتھوں میں آیا یہ مقدس اور پاکیزہ ہاتھ ہے۔ امام یہ سمجھتے تھے یہ کائنات کا مقدس اور پاکیزہ ہاتھ جو خون اب ایسا اپنے اندر رکھتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے خون کے اندر، اور پھر حضرت علی مرتضیٰ کا خون اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون، یہ سارے خون جمع ہو کر حضرت حسین ابن علی کے وجود میں آ گئے، اور فرما دیا سرداد ناداد در دست یزید، یعنی اپنا ہاتھ اس پلید کے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ یہ تو مقدس ہے وہ پلید ہے، اور یہ مقدس ہاتھ کسی پلید ہاتھ میں جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ سردار ناداد دست در دست یزید حقہ کے وفا لا الہ حسد حسین، یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے لا الہ حقہ کے بنا لا الہ، بھی لا الہ کی بنیاد امام نے نہیں رکھی، لا الہ کی بنیاد میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے۔ یہ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ میرے مصطفیٰ سے شروع ہوا۔ تو کلمے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ کلمے کی بنیاد میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے، بنیاد مصطفیٰ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کلمے سے وفا صحابہ کے بعد پھر حضرت حسین ابن علی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی حقہ کے وفا ہے لا الہ حسد حسین، پھر ایسی وفا کی حسین ابن علی نے، پھر حسین کا سر کٹتا ہوا نظر آتا ہے، رفقا کے سر یہ کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، سر کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، سر جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے، کٹا کر گردنیں، آج میں اور آپ انگلی کٹا کر، بلکہ انگلی کو
تھوڑا سا زخم لگا کر تھوڑا سا خون نکال کر اپنے آپ کو حسینی بنانے کی کوشش کرتے. ایسے حسینی نہیں بنا کرتے. حسینی بننا ہے پھر تمہیں حسینی کردار ادا کرنا ہوگا. پھر تمہیں میدان کربلا یہ بنانا بھی پڑے گا, یہ سجانا بھی پڑے گا. اور امام کی طرح بھوک میں رہ کر افلاس میں لے کر نہ عبادت کو چھوڑنا ہوگا, نہ روزے کو چھوڑنا ہوگا, نہ تلاوت کو چھوڑنا ہوگا. اور پھر امام کی طرح اپنے سر کو سجدے میں کٹانا ہوگا, سجدے میں کٹانا ہوگا, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جو سید ہوتا ہے وہ سجدے میں سب کو کٹا سکتا ہے لیکن سجدے سے ہٹا نہیں سکتا. وہ اس واسطے پنجابی کے شاعر کے اندر نا, سید ہو جڑا کرے عبادت رب دی, سید ہو جڑا کرے عبادت رب دی, بنا سجدے ہو سید سجدہ نہیں, پاوے سید دے سینے تے شمال ہو دے, سید سجدے کو کدی پجدا نہیں. تو ایک نماز نہ پڑھے, ایک تہجد نہ پڑھے, قرآن کی تلاوت نہ کرے اور یا کہ میں حسینی, اس کا نام حسینیت نہیں, اس کا نام یزیدیت ہے. حسین کو دیکھنا ہے سجدہ میں دیکھو یا قرآن کی تلاوت میں دیکھو. کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے, کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے. کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. یعنی جنہ دی رب دے نال یاری ہوے, رب دے نال نہ ہوے, رب دے نال پریم ہوے, رب دے نال تعلق ہوے, رب دے نال محبت ہون, رب دے نال جنہ نے اپنے تعلقات مضبوط کیتے اور اے خدا دی قسم ساری کائنات نو اور ٹھکرا لے دن میرے مصطفیٰ دی محبت بھی سینے دے نال لگا دے نے, اور حضرت امام علی مقام دی محبت نو اپنی سینے دے نال لگا.